السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم شعر نمبر 3 پڑھیں گے. ٹھیک ہے. چشم دل کھول اس بھی عالم پر، یاں کی اوقات خواب کیسی ہے. شاعر کا نام ہے میر تقی میر. مفہوم ہے، شاعر اس شعر میں دنیا کی بے ثباتی کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں، بے ثباتی یعنی ناپائیداری. کہتے ہیں کہ انسان کی زندگی سرائے سے زیادہ کچھ نہیں. سرائے کا مطلب ہوتا ہے کہ جہاں پہ انسان تھوڑی دیر کے لیے قیام کرے، جس کو انگلش میں ان کہتے ہیں، INN. سرائے سے زیادہ کچھ نہیں، اور یہ دنیا کی رنگینیاں اور نمود و نمائش محض ایک دل فریب خواب ہے. بقول شاعر، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. یعنی یہ دنیا جو ہے یہ جی لگانے کی یا اس میں انسان کا دل لگ جائے ایسی جگہ نہیں ہے، بلکہ یہ عبرت کی جگہ ہے اور یہ کوئی تماشا نہیں ہے. عبرت یعنی وہ بات جس سے انسان نصیحت حاصل کرے. تشریح: میر تقی میر کو اردو غزل کا بادشاہ کہا جاتا ہے. وہ اپنی اس غزل کے مطلع میں انسانی زندگی کی ناپائیداری سے پردہ اٹھاتے ہوئے فرماتے ہیں کہ انسان اس چند روزہ زندگی میں اپنے مستقبل کے بارے میں سنہرے خواب دیکھتا ہے. اپنی ساری توانائیاں اس کو پرآسائش بنانے کی تگ و دو میں صرف کر دیتا ہے. یعنی انسان اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے اپنی ساری توانائیاں، ساری طاقتیں جو ہیں وہ اس میں لگا دیتا ہے. دنیاوی چمک دمک اور رنگینیوں میں وہ اس حقیقت کو فراموش کر دیتا ہے کہ یہ دنیا محض چند دن کی ہے اور یہاں پر اس کا قیام عارضی ہے، عارضی وقتی. بقول شاعر، زندگی انسان کی ہے مانند مرغ خوش نما، شاخ پہ بیٹھا کوئی دم چہچہایا اڑ گیا. ٹھیک ہے. یعنی انسان کی زندگی ایک خوبصورت پرندے کی مانند ہے. جس طرح سے پرندہ درخت پر چند لمحوں کے لیے آ کر بیٹھتا ہے، چہچہاتا ہے اور پھر اڑ جاتا ہے. شاعر انسان کو خواب غفلت سے جگاتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ جو تیرے ارد گرد کاروبار زندگی ہے، اس کی حیثیت ایک سہانے سپنے سے زیادہ کچھ نہیں. یعنی شاعر یہاں پہ کہہ رہے ہیں، انسان کو جھنجھوڑتے ہوئے کہہ رہے ہیں، غفلت کی نیند سے جگاتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ یہ جو زندگی کے کام ہیں، اس کی زندگی میں جو انسان یہ سب کچھ کام چل رہے ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی اہمیت نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور یہ ایک بس خواب ہیں، زندگی کے جھمیلے ہیں. ٹھیک ہے. اس کی حقیقت کا اندازہ تبھی لگایا جا سکتا ہے جب انسان دل کی آنکھ سے اس کا تجزیہ کرے. ٹھیک ہے. دل کی آنکھ سے یعنی انسان اپنے دل سے اس کے بارے میں غور و فکر کرے. ٹھیک ہے. دل کی آنکھ سے مراد یہاں غور و خوض کرنا ہے. غور و خوض کرنا مطلب اس کے بارے میں سوچنا. شاعر یہاں انسان کو دعوت فکر دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس دنیا کے جھمیلوں کے ساتھ ساتھ اگلے جہان یعنی موت کے بعد آنے والی زندگی پر بھی توجہ دیں، جہاں ہم نے ہمیشہ کے لیے رہنا ہے. اس دنیا کی مثال ایک کھیتی کی مانند ہے. یہاں ہم جو بوئیں گے، اگلے جہان اس کا صلہ پائیں گے. یعنی شاعر یہاں پہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ زندگی جو ہے، انسان کی زندگی، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی اہمیت نہیں ہے، بلکہ ہمیں اپنے آپ کو آنے والی زندگی کے لیے، جو کہ ہمیشہ کی زندگی ہے، اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا چاہیے. کیونکہ دنیا جو ہے وہ صرف عمل کی جگہ ہے اور اس کا بدلہ جو ہے وہ ہمیں اگلے جہان میں ملے گا. حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، الدنیا مزرعۃ الآخرہ. ترجمہ: دنیا آخرت کی کھیتی ہے. بقول شاعر، بازیچۂ اطفال ہے دنیا میرے آگے، ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے. بازیچۂ اطفال کہتے ہیں بچوں کا کھیل، یا آپ اس کو غیر اہم بات بھی کہہ سکتے ہیں. یعنی شاعر کی مراد ہے کہ دنیا جو ہے وہ میرے لیے ایک بچوں کا کھیل ہے، ایک غیر اہم جگہ ہے. ٹھیک ہے. اور یہ تماشا جو ہے، یہ جو کام ہے، یہ دن رات یہاں پر چلتے رہتے ہیں. یہ سب ایک کھیل تماشے کی مانند ہے. ٹھیک ہے. آپ نے اس کو یاد کرنا ہے اور کوشش کریں کہ تشریحات جو ہیں وہ لکھ کے یاد کریں، اس کے بعد لکھیں. ٹھیک ہے. تاکہ آپ کو اچھے سے یاد ہو جائے. تھینک یو.